ذرا فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ درست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے بہت سے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، مرد عورتیں، اور وہاں جا کر ایک کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کیا ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا، جو کہ غلط ہے، اور وہاں پر پاکستان کی جو بدنامی ہوتی ہے وہ بہت بڑے لیول پہ چلی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں پاکستانیوں کو بڑا وہاں پر برا بھلا کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر بھیک مانگنے آتے ہو، عمرے کے ویزے لگواتے ہو اور یہاں پہ آگے بھیک مانگ رہے ہو۔ آج جو مسئلہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج ایک بھائی کی کال موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اٹلی کے شہر روما میں رہتا ہوں، اور روما شہر میں جو بڑی مسجد ہے وہاں کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بھیجی تھی، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان کو یہاں پر ان کی تصویریں لگاؤں یا کچھ ایسا کروں۔ باقی فیصلہ آپ ضرور کیجئے گا کہ کیا یہ درست ہے۔ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک لڑکا جو وہاں پر شیڈ میں رہتا ہے، اور اس کے پاکستان میں فیملی کے 9 ممبر ہیں۔ وہاں کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے ایک فارم بنایا ہوا، وہ فارم اس کو دیا، اسے فون پر پوچھا یا سامنے پوچھا، اسے کہا کہ آپ کے گھر میں کتنے ممبر ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں 9 ممبر ہیں، 10واں میں ہوں۔ تو مولوی صاحب اسے کہتے کہ آپ نے جو فطرانہ ہے وہ یہاں پر 100 یورو دینا ہے، جبکہ وہاں کے حساب سے ایک شخص کا فطرانہ جو ہے وہ 8 یورو بنتا ہے۔ اب جو میرا علم ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے حصے کا فطرانہ بھی یہاں پاکستان میں دیا جائے، لیکن یہ فطرانہ وہ مولوی صاحب کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نے جب ایک لڑکے کو بتایا، اس لڑکے نے جب کال کی تو مولوی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ تھوڑی سی ذرا آپ سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سر تھوڑے تے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کہ ستار اوپر فطرانہ کس طرح جائز ہے 100 یورو؟ صرف اینا سمجھا چھڈو۔ بکواس تو کرن لگے ہیں؟ تینوں بڑا دین دا پتا، تو کہڑے مدرسے پڑھے ہیں؟ تو دین ویچنا شروع کیتا، لوگوں نو ذلیل کرنا مسجد اللہ دے گھر بلا کے۔ میں فضانے مدینہ کراچی بھی رابطہ کیتا ہے کہ فیصلہ آباد۔ یہ تھوڑی سی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اس گفتگو نے جب طول پکڑا تو آخر میں جب مولانا صاحب سے اس نوجوان نے سوال جواب کیے تو مولانا صاحب گالیوں پر اتر آئے۔ بھائی کون سا دین تم وہاں پر پھیلا رہے ہو جس میں تم گالیاں دے رہے ہو؟ اور اس کے بعد یہ نوجوان بتاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں ایک جو سب سے غلط چیز کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کے ٹائم پہ اس مسجد میں پاکستانی، انڈین اور بنگالی کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کھڑے ہو کر پاکستانیوں کو بے عزت کرتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے یہاں پر چندہ نہیں دیتے، مسجد کے لیے کچھ خیرات نہیں کرتے۔ آپ مسجد کے لیے مانگے، لیکن کہتے ہیں کہ جو صدقہ خیرات کیا جائے وہ ایک ہاتھ سے کیا جائے، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مولوی صاحب ممبر رسول پر یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور میں سب پاکستانی یا جتنے بھی لوگ بیرون ممالک کام کر رہے ہیں، سادہ لو انسان ہیں، سادہ لو لوگ ہیں، ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فطرانہ جو ہے وہ آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، آپ وہاں پر دے لیں۔ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور پاکستان بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو فطرانہ دے دیا جائے۔ تو یہ مولوی صاحب کیسے اٹلی کے پیسوں میں فطرانہ مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ یہاں کمائی کر رہے ہو تو آپ کے گھر والوں کا فطرانہ آپ نے دینا ہے۔ باقی آپ اپنی رائے دیں کمنٹ میں، اور اس ویڈیو کو اتنا وائرل کر دیں کہ اس مولوی صاحب تک پہنچ جائے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ ان کی فیس کے ساتھ ویڈیو لگا دے اور پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، جبکہ ان کا اپنا بیٹا وہاں پر ڈرائیور ہے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی لانڈری بنائی ہوئی، جیسے مشینیں رکھی ہوتی ہیں، اس میں لوگ جا کے کپڑے دھلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیمنٹ کر کے اپنے کپڑے لے کے آتے ہیں۔ تو جب اتنا اچھا ان کا سیٹ اپ چل رہا ہے تو پھر بھی یہ چیزیں، اور اس ویڈیو کے اندر وہ نوجوان بتا رہا ہے کہ یہ سود کے اوپر 2 مکان بھی خرید چکے ہیں وہاں پر۔